اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو موت کو اتنی ٹینشن بھی نہ لیا کرو. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم 6 مہینے تک شوق میں رہتے ہیں, مرا کیوں بھائی یہ کیوں مر گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. بھائی یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مر کیسے گیا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار, میں نے پہلے بھی یہ کئی بار واقعہ بیان کیا ہے. اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, بڑے خوبصورت بھی, اور رہتے بھی کراچی میں بڑے پوش ایریا میں, اور بڑے اچھے عالم بھی بن گئے. وہ پیسہ بھی اللہ نے بہت دیا, لگژری لائف اسٹائل ان کا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہو کر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں لگواتے تھے. وہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی, وہ اس کے حوالے کی, ٹھیک ہے نا, کہ تیری پھٹی ہے دوسری گاڑی. ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی کہیں راستے میں جنگل میں نا, جنگل تو نہیں جو صحرا. اب ہم نے کہا بھائی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو فون کر, ٹھک کر کے اسپیڈ میں آیا, دوسری گاڑی لے کے وہ لے گیا. وہ اب اس کی ہے ہیڈک. ہم بھی شہر کے اندر ہوں تو کوئی خادم وادم کو بلوا لیتے ہیں, لیکن باہر کون بلوائے گا, بلوا لیا. تو بڑا لگژری لائف اسٹائل ان کا. تو اچانک انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا, میرا خیال ہے 27 یا 26 سال کی عمر میں, یا شاید 28 سال کے ہوں گے. کیسے انتقال ہوا بھائی؟ انتقال بھی ایسے ہوا کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاذ بھی تھے. تو وہ اپنے گھر آتے تھے تو ان کو جامعہ نے کہا کہ ہم آپ کو بڑی گاڑی دیں گے, سیکیورٹی گارڈ دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بہرحال بڑے عالم ہیں, خطرہ جو بھی مشہور ہو جاتا ہے یا علم میں زیادہ ہو تو پھر دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ سے تو یہ اور نمایاں ہو جائیں گے, کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ گارڈ ہیں, یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو ان کو سادہ ہائی ایس میں بھیجا کریں, کوئی کسی کا شک ہی نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ گولڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سادہ شاپر میں, جس میں دہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت, تاکہ کسی ڈاکو کی توجہ ہی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھٹ پٹی سی رکھی ایسے, ایک پائنچا شلوار کا ادھر ایک نیچے, اور لاکھوں روپے کا گولڈ رکھا گندے سے شاپر میں, ڈاکوؤں کے بیچ میں سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, لے بھیا ان کو دیکھ دیکھ کے نا ان کے ہولی, لے بھائی تو کچھ کھا لینا. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی ہائی ایس ہونی چاہیے, سمپل سادہ, کسی کا شک ہی نہ ہو. انہوں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ. تو ہائی ایس میں بیٹھ جاتے تھے کہیں پیچھے, بالکل ایسی پھٹ پٹی سی گاڑی تھی. وہ کراچی میں کچھ عیاش لڑکے تھے لینڈ کروزر میں, وہ کہیں رات نائٹ انہوں نے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, اتوار کا دن تھا, صبح وہ نشے میں تھے, کیا تھے, وہ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کیا. انہوں نے سامنے سے گاڑی کو ہٹ کیا, اتنی زور سے ہٹ کیا کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب دیکھو عجیب, یعنی اتنا ایک صحت مند آدمی اور اتنے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا, اور اتنا دین بھی دنیا بھی, دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے نا. اور والد صاحب کے اکلوتے بیٹے کے, اس پہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کہ بھئی میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا. جس عالم کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ پیسہ ان کو غافل نہ کر دے آخرت سے, تو میں نے دیکھا ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے وہ اکثر دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر وہ پبلک سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. بیچارہ مسجد کے امام کو تو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے نکال دیا تو میں, یہ بھی ایک حقیقت ہے نا, وہ واقعی کہاں جائے گا, وہ ان کو تو یہ ڈر ہوتا ہے. وہ بیچارے بہت سی باتیں کمیٹی کے ڈر سے کھل کے کر نہیں سکتے کہ یار میں نے دیکھا ہے بیچارے اماموں کو روتے ہوئے مسجد کمیٹی نے نکال دیا. وہ یہ جو ہمارے وفاق المدارس کی سند ہے, اس کی تو نہ اس کی بیس پہ کہیں ویزا ملتا ہے اس کو, نہ کوئی چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا بیچارہ. تو جن علماء کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے, بشرطے کہ دنیا کی محبت نہ آئے اس دولت کے ساتھ, تو عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, عام طور پہ دیکھا ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ وہ بے فکری سے کرتے ہیں, معاش سے بے فکر ہو گئے. تو یہ بھی ان میں تھا کہ پیسہ بھی تھا تو معاش سے بالکل بے فکر, تو وہ زیادہ کام کر رہے ہیں, مدرسے سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ الٹا دے رہے ہوتے تھے.
تو جب ان کی موت کی خبر مجھے ملی نا میں تو شوق میں آ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا. اب ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, مصلحت ہے. میں بہت سوچتا رہا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے. اب تو ان کے کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تھا, ان کے والد نے اتنا ان کو علم سکھایا. اب ظاہر ہے دین سے فارغ ہوئے تھے, جامعہ میں ٹیچر بنے. اب آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت آگے جا چکے ہوتے, بہت آگے جا چکے ہوتے. یعنی ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ان کا شاید شمار ہوتا, کیونکہ بہت بچپن سے ہی صحیح لائن پہ لگ گئے نا. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے, ہم نے نہیں کبھی دیکھا فالتو بیٹھے ہوئے ان کو. جب بھی بیٹھیں گے کوئی کام, حتیٰ کہ دوستوں کی محفل بھی ہے نا تو گپ شپ کے دوران بھی پھر وہ اپنا کام بھی نمٹاتے رہتے تھے بیٹھ کے. ٹائم ویسٹ نہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دعا کی کتاب ہے وہ اپنا معمول ایک پورا کر رہے تھے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے. بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ان کے. تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا, میں نے کہا اس میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے کسی کو مارنا ہوگا تو ہم سے پوچھ کے نہیں مارے گا کہ بتاؤ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جو ہر لحاظ سے کامل, اور اس کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی زندہ رہنے کی, ہم تو وہ اس لیول کے نہیں تھے. ہم نے کہا یار ان کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب وہ ایک دم سے, اور ان کے تو بچنے کے اسباب کے لیے ہم نے ہائیسٹ کا انتظام کیا تھا نا, کہ تاکہ کوئی ٹارگٹ کلر ان کو نشانہ نہ بنائے. وہ ہائیسٹ ہی ان کی موت کا سبب بنی, کیونکہ اگر وہ کوئی مضبوط گاڑی ہوتی تو شاید بھائی ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی ہوتی تو آگے اس کا بونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں حادثے کا امکان کم ہوتا ہے. اور ہائیسٹ کو اگر لینڈ کروزر یا ریوو یا ویگو جیسی گاڑی ہٹ کرے گی وہ تو کچومڑ بن جائے گی نا 2 منٹ میں. تو وہی گاڑی جو ان کی زندگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دی گئی تھی, وہی گاڑی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو ہم نے بھی اتنی موتیں دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بھائی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو شکر ادا کرو, آپ کتنا صحت کا خیال کر لو. گورے کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں, واقعی ایسا ہے, صحت کا بہت خیال کرتے ہیں. لیکن حادثاتی موت ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے. میرے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں نا, یورپ میں کچھ جاننے والے ڈاکٹر ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بھائی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کینسر سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے, انتہائی خطرناک قسم کے کینسر میں موت ہوتی ہے اس کی. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جب کینسر سے بچنے کے تمام اسباب ایک آدمی اختیار کر رہا ہے, نہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی ایسا کام جو کینسر کا ذریعہ ہے, پھر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہوا سے کوئی جرثومہ اٹھ کے اندر چلا جائے. کب تک کیسے بچے گا آدمی؟ کورونا میں دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, اتنا بچایا نا کہ, لیکن کورونا پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے ان کی ناک میں پہنچا اور مار دیا ان کو, مر بھی گئے وہ. احتیاط تو کرنی ہے, بے احتیاطی تو شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہمارے جسم پہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ کینسر ہوا, اتنا خطرناک, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا وہ آدمی, اس کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کو بلا کے معافی مانگی, توبہ کی, اور اللہ نے اچھی موت دی. تبھی تو علماء یہ کہتے ہیں, اور یہ حدیث سے استدلال کیا ہے, کہ وہ نعمت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے, اور وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اب دیکھو مرنا تو سب نہیں ہے, وہ اگر اسی خوشحالی والی زندگی میں مر جاتے, مرتد ہو کے مرتے جو ان کے حالات چل رہے تھے, ٹینشن میں مرے تو توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ بتایا, یہ بڑا اوتھینٹک واقعہ ہے, کہ ایک کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس کی جب موت کا وقت آیا نا, ادھر ہی کراچی کا بڑا تاجر تھا وہ, اس کی موت کا وقت آیا, ایمان نہیں ہے نا, تو اب دیکھو پریشانی میں بھی اس کو صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. موت کا وقت آیا, جب ڈاکٹروں نے موت کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے. تو اس نے کیا کیا, اپنی زندگی میں اپنے دوست جو تاجر تھے نا ان کو جمع کیا, اور ان کو یہ کہا کہ میرے لیے نا بہت بڑا لگژری قسم کا بنگلہ خریدو ڈیفینس میں, سمجھ رہے, میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس بنگلے میں ہو, میرا جنازہ وہاں سے اٹھے.
کیوں بھائی؟ اب خیریت؟ دنیا کی محبت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کہاں تک انسان کو لے کے جاتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں زندہ بھی ہو تو بنگلوں میں دل نہ لگاؤ, کل مر سکتے ہیں, آج مر سکتے ہیں, اور نہیں بھی مرے تو 20-30 سال کا ٹھک ٹھک کر کے تو ٹائم گزرتا ہے بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے اس میں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو عیسائی تھا کہنے لگا کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر انہوں نے بنگلے بنا لیے, تو میں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کم نہیں ہوں, ایسا میری پوری جو جائیداد ہے نا اسے بیچ کے اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے, ایسا لگژری ہونا چاہیے کہ میرا جنازہ اٹھے تو یہ دو ٹکے ٹکے, اس کے الفاظ ہیں یہ, ٹکے ٹکے کے تاجر جو ہے نا, جو میرے سے بہت پیچھے اور بڑے بڑے بنگلوں میں فخر کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میری جنازہ اٹھے ایسے بنگلے سے. چونکہ ایمان نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. او بھائی تو جو اپنے تاجروں کو نیچا دکھا کے تجھے ملے گا کیا؟ مر گئے تو مرنے کے بعد تو کوئی آپ کی تعریف کرے یا کوئی آپ کی برائی کرے, آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. ٹینشن آتی ہے تو ہمیں پتہ تو چلتا ہے کس سے جا کے فریاد کرنی ہے, کس کو ہم نے منانا ہے. یہ مصیبت دینے والا کون ہے, مصیبت ہم سے دور کرنے والا کون ہے؟ جس نے مصیبت دی ہے اس نے بتایا کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو جتنی بدحالی کا شکار دنیا میں مسلمان ہے نا, اتنا بدحال دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ڈپریشن کے مریض سب سے کم آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے, سب سے کم. وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے, اللہ ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. تو جو مذہب سے جتنا قریب ہوگا نا ٹینشن سے اتنا دور ہوگا. تو فرعون کو, حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا, خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا, پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے, تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی, لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں تو کہیں اور رہے ہیں, تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف, دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو, کیوں وہ تو یقینی ہے نا, بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا, تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے, مرقد کہتے ہیں قبر کو, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے, چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے؟ ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو, تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا, یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ, کہہ رہے بھائی گٹر وٹر یہ مولوی دقیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے, ڈھکن کھلا ہوا ہے, ادھر گرے گا, یہ پرانے. دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, تو جدھر جا رہے ہو نا, جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن, بولے آگے گٹر ہے, اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں, ابے آگے قبر ہے, ٹھیک ہے نا, جا کہاں رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, 15 سال رہ گئے, 10 سال رہ گئے, اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا, حقیقت ہے, تھوڑا احتیاط کرتا ہے, چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کل انا للہ ہو جائے, کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا, ولیمہ تھا, ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری, ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے تھے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا, جس دن نکاح تھا نا اس کا, بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں, اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کسی کراچی میں, یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا, یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے, یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا.
کیا گزری ہوگی والدین پر یار, ہمارا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ اس کی پچ کا وسر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, ہو بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو, ہمارے حضرت کی, تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے, تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا, اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, جو پاک دامن لوگ ہیں, ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے, تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی ہے بھائی. آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے. اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو, حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا, ایک ہی کی انہوں نے, وہ تو دوسری کی ایک, وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن, اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لدھیانہ کے پنجاب کے تھے, سب صنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاء اللہ, بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے, جب بھی تو نہیں کہہ سکتا, واقعات ہیں. انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران, ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں, تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران, پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں, 2-3 پہلوانوں کی, کسی کی کلائی توڑ دی, کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, بھاگ گئے وہ. تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے, بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں, یعنی ہر وقت چیک. دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں, لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا, یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے. اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اے اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا, لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے کو بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے
औलाद हो। फिर आदमी सोचता है इसको रक्शे पे लगा दे, इसको WR, एक कंडक्टर WR का भी घर में होना चाहिए, इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं साइंटिस्ट बनाऊंगा, इसको मैं फौज में कमीशन ऑफिसर भेजूंगा, इसको मैं ताजिर बनाऊंगा। प्लान करने में मज़ा आता है। एक आध बच्चा है, तूने जो बनना है ना बन के बता देना मुझे क्या बन, खुद ही इत्तला दे देना, वो प्लान नहीं होता। खैर, तो हमारे हज़रत का क्या सोच फरमाते हैं, मेरा निकाह हुआ, मेरी रुखसती हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस मौके पर मौत का फरिश्ता आए तो मुझे धचका तो नहीं लगेगा कि यार थोड़ा टाइम मांग लूँ। हज़रत फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार दिल को टटोला, मैंने कहा नहीं, मुझे मरने में कोई गम नहीं, कोई गम इंशाअल्लाह नहीं होगा। सही है ना? ये शरीयत हमसे ये चाहती है, शरीयत हमसे ये चाहती है, तो हम लोग इस पे हैं नहीं। तो ये बन जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ज़िंदगी खुशी में। वो मैं मौसीकी की बात फिर अगले बयान में करूँगा इंशाअल्लाह, कि जो कहते हैं ना मौसीकी ये लाइफ में बोरिंग, वो जो हमारे कज़न का मैं बता रहा था ना, यही बोरिंग लाइफ। तो बात ये है कि जिस लाइफ को आप बोरिंग समझ रहे हो ना, खुशियाँ उसी में हैं। और जिस लाइफ को आप समझ रहे हो ना एंटरटेनमेंट, वो ऐसे एंटरटेनमेंट है जैसे चरसी को, हीरोइनची को चर्स पीते हुए मज़ा आता है। बस वो चर्स के दौरान ही आता है, उसके बाद फिर ख़त्म, फिर वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। चरसी आपको पता है जो लोग चाय नहीं पीते उनको गुस्सा कम आता है, चाय पीने वालों को ज़्यादा। मैं भी पीता हूँ चाय, आदत पड़ी हुई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चाय तो सबसे कम दर्जे का है ना, कैफीन ना पियो तो अच्छा है, पी रहे हो तो मैंने 2-3 डॉक्टरों से कहा, उन्होंने कहा यार सुट्टा नहीं लगा रहे, चरस नहीं पी रहे, तो चलो यार इतना मार्केट में चलता है। और मुझे चाय की आदत लोगों ने डाली है, मैंने छोड़ दी थी, 1 साल चाय छोड़ दी थी कि फजूल चीज़ है, क्या करना है पी के। बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर वो लोगों ने पिला पिला के ना, हमारे KPK के लोग सखी इतने हैं कि अगर चाय नहीं पियो ना तो फिर ये दुम्बा खिलाते हैं। पेट भरा हुआ है, नहीं खा सकता दुम्बा भाई, कह रहे हैं फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ मेहमान आया, ये कैसे हो सकता है कि ये खाली पेट चला है, तेरा बाप भी खाएगा। हकीकत है, हमारे मेहमान आए यार खाली पेट चला जाए। अबे भाई मैं उसका भी तो मेहमान था, उधर मैं दुम्बा चर्बी में खा के आया हुआ हूँ, वहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, लस्सी भी पी ली, भाई मैं फटफटा के मर जाऊंगा। कह रही है हमारे ये, हम लोग सोच रहे हैं अपने बच्चों को क्या बताएंगे यार, हमारे मेहमान आए, और ये तो गैरत का मसला है। तो चाय सबसे क्या है, हल्की चीज। हम कहते भाई तू चाय बना के ले आया, वरना कोल्ड ड्रिंक तो उससे ज्यादा खतरनाक है, लस्सी की जगह नहीं है पेट में। तो मजबूरन फिर लोग भी ऐसे ही हैं। तो यानी जो पंजाब में जाओ तो हर जगह, फिर हमने कहा यार ये इससे पाकिस्तान में बचना हम मेरे जैसे आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, पी ले। ठीक है ना, क्या है, क्या हो जाए। लेकिन हकीकत बताऊं, मैंने जब 1 साल चाय छोड़ी रखी थी ना, तो मुझे हो गया था कि जो मेरे अंदर, हर आदमी में कुछ ना कुछ गुस्सा तो होता है ना, वो भी ख़त्म हो गया था। यानी गुस्से वाली बात पे भी नहीं आ रहा था। वजह क्या है कि चाय भी आपको रिलैक्स करती है ना, तो जब आपको रिलैक्स करती है तो फिर आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। तो ये हर चीज़ में ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन वो क्योंकि बहुत कम दर्जे का नशा है, वो बहुत ज़्यादा पीते रहो तो जाके होता है, और उससे छोड़ना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 3-4 दिन तक, 8-10 दिन तक असर होगा, फिर नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन जो ज़्यादा नशे की चीज़ें हैं ना, वो बड़ी डेंजरस होती हैं। उसमें चरसी, हीरोइनची ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, हालांकि वो डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए पी रहे होते हैं। सही है ना। अबे भाई तो डिप्रेशन हो, एक हमारे महल्ले में एक बंदा था, वो सिगरेट पीते थे, वो 55-60 साल उनकी उम्र, उनके फेफड़ों में बलगम बहुत पैदा होता था, TB हो गई उनको, वो सिगरेट पीते थे तो बलगम निकलता। डॉक्टर कह रहे हैं ये सिगरेट छोड़ दे। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जब से सिगरेट पीता हूँ तो बलगम उखड़ता है। अब जब नहीं पीते तो वो और तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने कहा ये पैदा सिगरेट की वजह से हो रहा है, जब पीना छोड़ दोगे थोड़े दिन तकलीफ होगी, ये पैदा होना ही खत्म। लेकिन सिगरेट पीने वाले की खोपड़ी में ये बात नहीं आती, वो समझता है सिगरेट पी के मैं रिलैक्स हो जाता हूं। अबे भाई जो सिगरेट नहीं पीता वो पिए बगैर रिलैक्स होता है, ठीक है ना। जो तेरी कंडीशन सिगरेट पीने के बाद बनती है ना, तुझे खुशी महसूस होती है, वो जो इसको सिगरेट की आदत ना हो, वो सिगरेट के बगैर वो खुशी महसूस करता है। तो मौसीकी और ये एंटरटेनमेंट का भी यही है कि जो इन चीज़ों के आदी हो गए, उनको खुशी के लिए ये चीज़ें चाहिए, नहीं मिलेंगी तो टेंशन में जाते हैं। और जो इन चीज़ों के आदी नहीं है, वो ये चीज़ें सुने बगैर वो मज़े में होते हैं, जो आपको मौसीकी सुन के मज़ा आ रहा होता है। ये बात खोपड़ी में लोगों की आ नहीं रही है। तो ये फिर कभी किसी और मौके पर इंशाल्लाह इस पर मैं तफसीली बात करूँगा। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये बड़ी मज़े की लाइफ हो जाएगी, आपकी गुनाह भी छूट जाएंगे। फिर पैसा तो कमाने से मना भी नहीं किया, फिर आपको 1000 गज का बंगला मिल जाए, ठीक है यार एंजॉय करो, नहीं मिले
ٹھیک ہے گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو WR. سعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.